رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج کا بدلہ اللہ تعالی نے جنت ہی رکھا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور آسانی کرتے ہوئے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر نصیب فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کا بدلہ جنت بیان کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص حج اس انداز سے کرتا ہے، فلم يرفث ولم يفسق، فسق و فجور بھی نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا حج کے ایام میں، اور اس شخص کا مال حلال کا ہے، تو جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنا ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جذبات سمجھائے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، ادیم الحج والعمرہ، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو مستقل حج عمرہ کرو۔ بار بار حج عمرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے ہیں، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، بار بار حج عمرہ کرنا تمہاری فقیری کو ختم کر دے گا، تمہیں تونگر بنا دے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کی معافی کا یہ سبب بن جائے گا۔ پھر آپ نے ایک مثال پیش کی، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، سونے اور چاندی کو جس طرح بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور سونے اور چاندی کی میل کچیل الگ ہو جاتی ہے جب اس کو آگ پہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح بار بار حج اور عمرہ کرنے سے انسان سے فقیری بھی جدا ہو جاتی ہے اور اس کے تمام گناہ بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اور خوبصورت بات کہی جو آج کل کے معاشرے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، صلاحیت دی ہے، جسم توانا اور تر و تازہ ہے، اور لوگ حج پہ نہیں جاتے، اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو یہ کام مکمل کر لیں، اچھا چلو
یہ کام مکمل کر لیں. بلا شبہ آپ کام مکمل کریں، لیکن ان کاموں میں سے ایک بہترین کام حج بھی ہے. تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حج کرنے کے لیے جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ سال کیا ہونے والا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. جلدی کر لو حج میں، ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے جسم میں طاقت نہ رہے، تم بیمار ہو جاؤ، کہ کسی ایسی مصیبت میں چلے جاؤ کہ تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے میرا جی چاہتا ہے ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا جی چاہتا ہے میں فلاں بستیوں میں کچھ لوگ بھیجوں جو جا کے دیکھیں جن کے پاس جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، اور ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا. ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں جن کے پاس جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہے اور ابھی تک زندگی میں حج نہیں کیا. یہ ان سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا افضل الاعمال الایمان باللہ ثم الجہاد ثم حجۃ مبرورہ تفضل سائر الاعمال. سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا صرف اللہ پر ایمان ہو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اس کے بعد دین کی سربلندی کے لیے اگر یہ موقع بنتا ہے زندگی میں تو کفر کا منہ توڑنے کے لیے میدان کارزار میں اترے. اور تیسرا ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور آخر آپ نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها. صحیح الجامع کی روایت ہے حج تمام کاموں پہ اتنی فضیلت رکھتا ہے، اتنے درجات اس کے زیادہ ہیں جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. اس انداز سے بقیہ اعمال پہ وہ فائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنة. حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اور جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ اونٹ ہے یا کوئی اور چیز، اگر اونٹ ہے تو جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اونٹ اور رکھتا ہے، اس ایک قدم کے اٹھنے اور رکھنے سے اللہ ذوالجلال اس کے لیے نیکیاں بھی لکھتے ہیں وَمَحَ عَنْهُ السَّيِّئَةَ، اور برائیوں کو ختم کرتے ہیں وَرَفَعَ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو خوشخبری دے کے بھیجا اما خروجك من بیتک تأم البیت الحرام. میرے صحابی، تمہارا گھر سے نکلنا بیت الحرام کا قصد اور ارادہ لے کر فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك،
ہر قدم جو آپ کی سواری کا اٹھے گا یکتب اللہ لک بہا حسنہ ویمحو عنک بہا سیئہ، ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ معاف ہوں گے۔ وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةٍ، اور جب تم میدان عرفات میں پہنچو گے اور وہاں رکو گے دعا کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اس وقت اللہ ذوالجلال آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور خربوں کی تعداد ہے فرشتوں کی جس کے سامنے تمہاری تعریف کریں گے اور فرمائیں گے هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا، میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ، یہ میرے بندے آئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پورا گندہ حال ہے، من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کی امید لے کے آئے ہیں، ویخافون عذابی، اور میرے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، ولم یرونی، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، فکیف لو رأونی، اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اور ساتھ ہی فرمایا فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمَلِ عَالِجٍ، اے میرے صحابی، اگر تیرے اوپر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں، او مثل ایام الدنیا، یا اتنے گناہ ہوں جتنے دنیا کے ایام ہیں، او مثل قطر السماء، یا اتنے گناہ ہوں جتنے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، غسلہ اللہ عنک، رب تعالی جب تم حج کرتے کرتے میدان عرفات سے فارغ ہوتے ہو تو رب تعالی تیرے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا۔ رمیک للجمار، پھر تمہیں کنکریاں جب مارنے کا موقع ملے گا، فإنہ مدخور لک، یہ نیکی آپ کے لیے رب تعالی قیامت کے دن تک ذخیرہ بنا دیں گے۔ وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، جب تم سر کے بال کٹواؤ گے یا منڈواؤ گے تو ہر بال کے بدلے اللہ ذوالجلال تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ فإذا طفت بالبيت، اور جب آ کے تم طواف کر لو گے، جس کو طواف حج، طواف زیارت، طواف افاضہ، تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں جو 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے۔ خرجت من ذنوبک کیوم ولدتک امک، تو جب تم طواف سے فارغ ہوگے تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں جنا ہے۔ اور یہ روایت صحیح الجامع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دلائی بلکہ عورتوں کو بھی ترغیب دلائی۔ شفا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی جہاد لا شوکۃ فیہ حج البیت، عورتوں کے لیے ایسا جہاد جس میں لڑائی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جہادکن الحج، اے عورتوں تم حج کرو، تمہارا جہاد کا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن احسن الجہاد واجملہ حج مبرور، سب سے خوبصورت اور سب سے اجمل
जिहाद औरतों के लिए हज करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पेश आने वाली तकालीफ बर्दाश्त करने और उसको अजर और सवाब की नीयत से खंदा पेशानी से गुजारने के बारे में एक फरमान जारी किया। फरमाया अल-हाज अश-शाइस अश-शाइस अत-तफिल, हाजी वो ही होता है जिसको इस बात की परवाह नहीं होती कि उसने अपने आप को ऐसे लिबास में अल्लाह के सामने पेश किया होता है कि मेरे मालिक पैदा भी तूने किया, मैं तेरे सामने हाजिर हो गया हूं, लब्बैक व सअदैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, तो मेरी इस हाजिरी को कबूल फरमा ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-हुज्जाज वल-उम्मार वफ़दुल्लाह, हज करने वाले और उम्रा करने वाले ये तो अल्लाह जुल जलाल के मेहमान होते हैं। दआहुम फअजाबू, अल्लाह ने उनको बुलाया, इन्होंने लब्बैक कहा। दआहुम फअजाबू वसअलू फअअताहुम, फिर मेहमान जब जाते हैं फिर जो भी तलब करते हैं रब ताला उन्हें महरूम नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की ये चंद फजीलतें जो आपके सामने पेश की गई हैं इसलिए बयान की कि बंदा मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया जिंदगी का ये है कि उसकी जिंदगी गुनाहों से पाक हो जाए और उसके बाद वो रब के करीब हो जाए, रब का महबूब बन जाए, उसे तकर्रुब इलाही मिल जाए। और जब वो दुनिया से रवाना हो तो क़यामत के दिन जब उसकी आंख खुले तो उसे रब ताला जन्नत का वारिस बना दे। इन तीनों मराहिल में रब का महबूब बनना, रब का तकर्रुब हासिल करना और उसके साथ साथ गुनाहों से बिल्कुल पाक होना और उसके साथ साथ जन्नत का मुस्तहिक बनना, इसके लिए खूबसूरत प्रोजेक्ट जो शरीयत ने पेश किया है उसको हज प्रोजेक्ट कहते हैं। रब ताला से दुआ है अल्लाह जलाल जो इस साल हज करने जा रहे हैं ये सारी नेमतें और इनामात उन्हें अता फरमाए, और जो इस साल नहीं जा रहे रब ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह जुल जलाल उनके लिए भी आसानियां फरमाए, वाइंदा सालों में ये सआदत हासिल करने वाले बने।